السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا حضرت عبد المطلب کے بارے میں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کتنے خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ انہیں کنواں کھودنے کا شرف بھی دوبارہ حاصل ہوا تھا۔ انہیں کے زمانے میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا تھا، جو حملہ ہاتھی والوں نے کیا تھا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابراہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی۔ یہاں پہ میں آپ کو کوئی بات تفصیل سے بتاتی ہوں کہ کنویں کی جو ہے نشاندہی حضرت مطلب کو خواب میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جب وہاں پہ کھودنا چاہا تو قریش نے اعتراض کیا، کیونکہ وہ جگہ وہاں پہ وہ بتوں کو نذرانے اور قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے منع کیا کہ یہ ہمارے خداؤں کی قربانی کی جگہ ہے اور تم یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کھودا، اور کھودتے کھودتے جیسے ہی اس میں سے کچھ نشانات سے مراد یہاں پہ جب بنو جرہم قبیلہ وہاں سے جاتے وقت پاٹ کر کے گیا تھا کنویں کو، تو انہوں نے جو بھی قیمتی سامان تھا، کچھ سونے کی چیزیں تھیں، کچھ زریں تھیں، کچھ تلواریں تھیں، وہ ساری اس میں دفن کر دی تھی۔ جیسے جیسے وہ قیمتی سامان نکل رہا تھا تو قریش کو بھی لالچ آ گیا اور انہوں نے بھی شرکت کرنی چاہی، لیکن حضرت عبد المطلب نے منع کر دیا، اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ جھگڑا بھی ہو گیا، جو بڑی مشکل سے رفع دفع ہوا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی اور 10 لڑکے ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا جب وہ بڑے ہو گئے۔ قرعہ سے مراد قرآن اندازی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا، بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت تاڑے آ گئے۔ ویسے تو حضرت عبد المطلب کو بھی بہت ہی زیادہ پیارے تھے حضرت عبداللہ۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے، اور یہ فیصلہ بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہی ہوا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ان کے والد۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 اونٹوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا، ٹھیک ہے؟ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ ذوبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 جمعہ یعنی سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابراہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ پیدائش کے وقت داعیہ کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔
پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور اس توقع پر ان کا نام محمد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کو دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ حج کی غرض سے آنے والے لوگ اپنے ساتھ طرح طرح کی بیماریاں بھی لاتے تھے اور وہ پھر شہر میں پھیل جاتی تھی۔ اسی وجہ سے پھر چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا بدوی علاقوں میں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دائیا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ ضرور پڑھیں گے۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام تھے عبداللہ، انیسہ اور جدامہ۔ جدامہ کا لقب شیمہ تھا اور وہ اسی سے مشہور ہو گئی۔ وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی۔ جیسے کہ پہلے بات کی گئی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس قحط سالی سے مراد کہ بارش نہیں ہوتی تھی اور قحط تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا اور نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی
اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم نے کل پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔